السلام علیکم اسٹوڈینٹ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ اچھا جی، آج میں اپنے اردو کے لیکچر نمبر 7 کا آغاز کرنے جا رہی ہوں، اور اس میں ہمارا جو چیپٹر ہے، چیپٹر نمبر 3 جو ہے، اس کے مصنف کا مختصر تعارف پڑھیں گے، اور پھر سبق جو ہے پاکستان کی شہزادی، اس کا پیج نمبر 29 اور 30 کی پڑھائی کریں گے، ریڈنگ کریں گے۔ تو اب میں اپنے سبق کا آغاز اشرف سبوئی جو ہمارے مصنف ہیں ان سے کرتی ہوں، اور ان کے بارے میں یہ ہے کہ 1905 میں یہ پیدا ہوئے، 1990 میں ان کا انتقال ہوا، اور اشرف سبوئی کا اصلی نام سید ولی اشرف اور قلمی نام اشرف سبوئی تھا۔ اب ان کے بارے میں آپ نے یہ ذہن نشین کرنا ہے کہ ان کا اشرف سبوئی کا اصلی نام سید ولی اشرف اور قلمی نام کیا تھا۔ MCQs آ جاتا ہے کہ قلمی نام ان کا اشرف سبوئی تھا۔ آپ دلی میں پیدا ہوئے، اور اسی طرح ان کی ابتدائی تعلیم جو ہے انہوں نے اپنے پھپھا بشیر الدین احمد دہلوی تھے ان سے حاصل کی، اور بشیر الدین احمد دہلوی جو تھے وہ بھی ایک معروف ناول نگار تھے اور ڈپٹی نذیر احمد کے بیٹے تھے، اور انہوں نے 1922 میں اینگلو عربک ہائی اسکول دلی سے انٹر کا امتحان پاس کیا۔ اس کے بعد پھر یہ لاہور آ گئے، اور پنجاب یونیورسٹی لاہور سے مولوی فاضل اور منشی فاضل کے امتحانات بھی انہوں نے یہاں سے پاس کیے۔ پھر 23 سال کی عمر میں 1 اپریل 1928 کو انہوں نے ڈاک خانے میں ملازمت شروع کر دی تھی۔ اب ڈاک خانے میں ملازمت انہوں نے کی، تو اس کے بعد اپنے ہی پھپھا جو ان کے بشیر الدین احمد دہلوی کو دیکھ کر ان میں ادبی ذوق پیدا ہو گیا، یعنی کہ ان کے اندر ادب کا ذوق و شوق پیدا ہو گیا، اور ادیب شاہد احمد دہلوی ان کے ہم جماعت بھی تھے، اور اشرف سبوئی کو ان کو دیکھ کر یہ تھا کہ میں ابھی ادب میں قدم رکھوں۔ اب یہ شعر کہنے کی طرف مائل ہو گئے، اچھے شعر کہتے تھے۔ ولی اشرف سبوئی تخلص ان کو ملا، اور اپنی ملازمت کے 1 سال بعد ہی بیٹا جی انہوں نے دلی سے ایک رسالے کا اجرا بھی کیا تھا جس کا نام ارمغان تھا، اور جب 1947 میں پاکستان بنا تو آپ بھی ہجرت کر کے پاکستان آ گئے تھے، اور جب پاکستان آئے تو اس وقت پاکستان میں آ کر آپ نے ایک ڈاک خانے میں ملازمت اختیار کر لی نا، وہی اشرف سبوئی یہ محکمہ تار یا ڈاک خانے میں ملازمت انہوں نے اختیار کر لی تھی۔ بعد میں آل انڈیا سے وابستہ ہو گئے۔ پھر انہوں نے 1965 میں کیا کیا کہ 1965 میں ملازمت سے سبق دوش ہو گئے، یعنی کہ پھر ملازمت کو انہوں نے خیر آباد کر دیا، اور ایک دوا خانہ تھا ہمدرد دوا خانہ، اس کے شعبہ میں مطبوعات سے وابستگی اختیار کر لی، شعبہ اس سے منسلک ہو گئی، اس کی طرف انہوں نے توجہ دے دی، یعنی 1936 تک انہوں نے 36 سال تک ڈاک خانے میں ملازمت کی۔ پھر اس کے بعد یہ حکیم محمد سعید ہمدرد دواخانے کے بانی بنے، اور شام ہمدرد کے بھی نام سے ایک ان کی ادبی محفل بھی ہے، وہ بھی کروایا کرتے تھے، اور ولی اشرف سبوئی بڑی دیر تک شام ہمدردی جو تھا نا ان کا ادبی محفل تھی اس کا انتظار کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، سیکنڈ پیراگراف آپ دیکھیے کہ اشرف سبوئی ایک صاحب طرز ادیب تھے، یعنی کہ ادب لکھتے تھے، لٹریچر لکھتے تھے، اردو زبان خصوصی دلی کے مختلف طبقوں کی بول چال اور وہاں کے روزمرہ محاورے پر پوری گرفت رکھتے تھے، یعنی کہ وہاں کے جتنے طبقات تھے ان کی بول چال جو بھی زبانوں میں اونچ نیچ تھی ان پر ان کی بہت زیادہ گرفت تھی، یعنی ان کو شوق تھا کہ وہ اس کام کو کریں۔ انہوں نے بچوں کے لیے کہانیوں کی درجن بھر کتابیں بھی لکھی جو بہت زیادہ مقبول ہو گئی تھی۔ اب بیٹے ان کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ زیادہ کام کرنے کی وجہ سے ان کی نظر جو تھی نا وہ کافی کمزور ہو گئی، آہستہ آہستہ ان کی بینائی جو تھی وہ بالکل زائل ہونا شروع ہو گئی، یعنی ختم ہونا شروع ہو گئی۔ پھر بھی ان کے اندر اتنا زیادہ حوصلہ تھا
اتنی زیادہ ان کے اندر ہمت تھی کہ وہ اپنے فرائض منصبی سے یعنی اپنے عہدے سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے وہ گھر پر رہتے، لیکن یہ ہے کہ وہ کام ضرور کرتے، یعنی کہ بچوں کے لیے کہانیاں لکھنا، درجنوں کی تعداد میں انہوں نے کتابیں لکھی جو کہ ان کی بہت زیادہ مقبول ہوئیں۔ کہ بیٹا جی ان کی تصنیف کے بارے میں دیکھیں کہ اشرف سبوئی کی تو ویسے یہاں پہ جو تصنیف لکھی ہوئی ہیں، چند عجیب ہستیاں ہیں، غبار کارواں ہیں، جھروکے ہیں، سلمہ اور بن باسی ہے، باسی دیوی شامل ہیں۔ اشرف سبوئی نے چند انگریزی کتابوں کا بھی بیٹا جی ترجمہ کیا، یہ تو تھا ان کا مختصر سا تعارف، لیکن اس کے علاوہ بھی ان کی کچھ تصانیف ایسی آتی ہیں کہ اشرف سبوئی کی پہلی کتاب کا نام دلی کی چند عجیب ہستیاں بھی ہیں۔ یہ کتاب انہوں نے 1943 میں شائع کی تھی، اور ایک سال بعد 1944 میں 1944 میں اس کی دوسری کتاب جھروکے بھی شائع ہو گئی تھی، ٹھیک ہے جی۔ اب بیٹا جی اب ان کے وفات 1919 میں انہوں نے 1990 میں انہوں نے وفات پائی۔ اب وفات بھی ان کے کیا تھا کہ بینائی کے زائل ہونے کے بعد اشرف سبوئی کو یعنی بہت زیادہ یہ گھر میں بیٹھنا پڑ گیا تھا۔ ان دنوں وہ کراچی میں ہی مقیم تھے، کراچی میں انہوں نے پھر 22 اپریل 1990 میں ان کی وفات ہوئی۔ تو اب یہ ان کا مختصر تعارف تھا۔ آگے بیٹا جی ہم ان کے اب آ جاتے ہیں، ان کی چیپٹر پر آ جاتے ہیں۔ اوکے بیٹا جی، اب مصنف اشرف سبوئی جو ہیں ان کے مختصر تعارف کے بعد ہم آتے ہیں جی ان کے چیپٹر پر، کیونکہ یہ چیپٹر بھی بہت لینتھی ہے۔ پرستان کی شہزادی۔ اب پرستان کی شہزادی جو کہ اشرف سبوئی کا مجموعہ کلام جو ہے، ان کی تصنیف جو ہے دلی کی چند عجیب ہستیاں، ان میں سے انہوں نے لیا۔ اب اس کا ایک طرح سے آپ مرکزی خیال میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ ایک تخیلی داستان ہے، ایک خیال ہے، تصور ہے۔ یہ داستان سیدانی کے گرد گھومتی ہے، ایک سیدانی کے گرد جن کو اٹھا کر اب جسے جن اٹھا کر نا پرستان میں لے گئے۔ اصل میں یہ داستان بیٹے انسانی سوچ کو مد نظر رکھ کر نا لکھی گئی، یعنی کہ انہوں نے اشرف سبوئی نے اس داستان کو انسانی سوچ کو مد نظر رکھ کر لکھا کہ انسان فطری طور پر ایک ایسے ماحول کا متمنی ہوتا ہے، چاہنے والا ہوتا ہے، جہاں اس کی خواہش بغیر کسی رکاوٹ کے پوری ہوتی رہیں، ٹھیک ہے نا بیٹے۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک مثال مشہور ہے، کہاوت ہے کہ انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا۔ تو اسی طرح انہوں نے بیان کیا کہ ایسا کام کرنا پڑے کہ انسان کو کوئی ایسا کام کرنا پڑ جائے نا، ایسے ماحول سے وہ انسان جو ہے وہ جلد اکتا جاتا ہے، اور اسی ماحول سے وہ فرار بھی چاہتا ہے۔ اسی طرح کی یہ کہانی ہے پرستان کی شہزادی۔ تو ہم اس کا آغاز کرتے ہیں بیٹے، آپ پیج نمبر 29 دیکھیے اپنی درسی بک کا، کہ وہ ایک سیدانی کی کہانی بیان کر رہے ہیں کہ سیدانی بی کا ایک وقت میں بڑا دورہ تھا، ٹھیک ہے، جن کی کہانی ایک تخیلاتی کہانی بیان کر رہے ہیں، نام ہے سیدانی بی۔ ایک وقت تھا کہ ان کا بڑا چرچا تھا، اس سیدانی بی کے بارے میں بتاتے ہیں اشرف سبوئی کہ ایک وقت میں ان کا بڑا دورہ تھا، بڑا چرچا تھا۔ قلعے کی اچھی اچھی مغلانیاں ان کے سامنے کان پکڑتی تھیں۔ اب مغلانی کا مطلب ہے، مغلانی کہتے ہیں درزن کو، کپڑے سینے والی، یعنی کہ قلعے کی مغلانیاں ان کے سامنے کان پکڑتی تھیں، یعنی کہ بہت اچھی وہ درزن تھی، ان کو سارا کام آتا تھا۔ یہ محلات میں جہاں کوئی نیا جوڑا سلا، محلات میں جہاں کہیں نیا جوڑا سلتا تھا، کسی نئی وضع کی ٹکائی کا ذکر ہوا۔ نئی وضع کہتے ہیں ظاہری شکل و صورت، وضع یا ٹکائی یعنی سلائی کڑھائی کا، تو یہ بلائی گئیں، یعنی سیدانی بی کو بلایا جاتا۔ شہر کی بیگمات میں ان کے ہنر کی داغ تھی، یعنی شہری بیگمات یا شہر کی بیگمات جو تھیں وہ ان کی ہنر کی داغ یعنی کاریگری کی، ان کے فن کی داغ تھی،
दाग बिठाना यानी उनका एक रोब था, एक दबदबा था, सब उन्हें आंखों पर बिठाते थे। आज पालकी चली आ रही है। पालकी का मतलब बेटे होता है कि डोली, यानी औरत की सवारी को कहा जाता है, या पालकी डोली को कहा जाता है। पालकी चली आ रही है, बड़े सरकार ने बुलाया। कल डोली खड़ी हुई कि नवाब सुल्तान जहां बेगम ने याद किया। यानी इनको मोहल्ले की बेगमात इसलिए बुलाती थी कि ये अच्छी सिलाई कढ़ाई करती थी, तो किसी ने भी अपनी बेटी का जेज बनवाना होता, टांका सिलाई कढ़ाई, तो इनको बुलवाती थी। ना रात को फुर्सत थी, ना दिन को चैन। यानी इनके पास रात को भी फुर्सत नहीं थी, दिन को भी इनको कोई सुकून नहीं था। सुबह कहीं मेहमान तो शाम को कहीं, यानी आना जाना इनका सीदानी बी का बहुत ज्यादा था। लेकिन रहे नाम साईं का। साईं कहते हैं यहाँ पे मुराद ये है कि रहे नाम साईं का, यानी सिर्फ मुराद अल्लाह ताला का। बुढ़ापा आया तो हाथ पाँव ने जवाब दे दिया, आंखें धुंधला गई। जाहिर है जी, बुढ़ापे में इंसान जब बुढ़ापा आ जाता है तो नज़र भी कमज़ोर हो जाती है, आंखें धुंधला जाती हैं, अच्छा सा सही से दिखता नहीं है। यही बात अब सईदानी बी के साथ चल रही थी। जैसे कि हमें मुसन्निफ अशरफ सुबुई हमें इस चैप्टर में बता रहे हैं, दुनिया और मतलब ना रहा तो कैसी खातिरदारी। यानी कि दुनिया मतलब की है, अब मतलब निकल जाए तो कौन किसी को पूछता है, किसकी खातिरदारी कौन करता है। यहाँ पे इस पैराग्राफ में बताया गया, हारे वक्त का कोई साथी नहीं। यानी कि इंसान पे बुरा वक्त आ जाए तो कोई साथ नहीं देता। बेचारी को टुकड़े का सहारा देने वाला भी कोई ना था। यानी कि ये बेवा हो गई थी, तो इनको रोटी कपड़े का कोई इंतज़ाम नहीं था। सीदानी भी जो थी वो खुद ही अपना काम करती थी, सिलाई कढ़ाई करके। जब बहुत परेशान हुई तो पड़ोस में एक मीर साहब रहते थे। ये बेटा जी आपने याद रखना है कि पड़ोस में कौन रहते थे, मीर साहब रहते थे। उनकी बीवी ने उन्हें तरस खाकर अपने पास रख लिया। अब ये सीदानी भी की बात हो रही है कि पड़ोस में जो थे वो मीर साहब थे और उनकी बीवी ने उन्हें तरस खाकर उनको रख लिया। सेकंड पैराग्राफ देखिए, सुना है कि ये निहायत शरीफ घराने की बेटी थी। यानी सीदियानी बी की बात हो रही है। मरहटा गर्दी में इनका खानदान तबाह हो गया था। यानी कि मरहटों की जब बरबरीत हुई थी तो इनका खानदान जो था तबाह हो गया था। सीदानी बी का बरस दिन की ब्याही बेवा हो गई। यानी कि साल भी नहीं गुजरा था कि इनके खामद का इंतकाल हो गया। उसी ज़माने में दूसरी शादी करना बड़ा अजीब समझा जाता था। यानी इसने सईदानी बी जो थी, इसने शादी क्यों नहीं की कि उस ज़माने में शादी करना जो था उसको एक ऐब समझा जाता था। मुगलानी का पेशा इख्तियार कर लिया, यानी दर्जन का पेशा इसने, मुगलानी का मतलब है दर्जन का पेशा इख्तियार कर लिया और अपनी हुनरमंदी की बदौलत रंडापा गुजारा। रंडापा बेटे उसको कहा जाता है, वो औरत होती है जिसके खामन की डेथ हो जाए, जिसका खामन फोत हो जाए। हुनरमंदी कहते हैं हुनर, अच्छा काम, सलीका शहार यानी हुनर, कारीगरी या फनकारी। जवानी तो इज्जत आबरू से कट गई, खूब कमाया, हजारों रुपए इनाम में लिए। ठीक है जी, अब इस जवानी याद कीजिएगा कि किस तरह इनकी कटी। यानी बहुत इज्जत आबरू में कटी, बहुत ज्यादा पैसा कमाया, इनाम भी मिला, मगर रखना ना जाना, यानी कि बेचारी को रखना ना आया। दिल की हातम, हातम का मतलब होता है यानी कि दिल की बहुत ज्यादा सखी औरत थी, दिल की हातम थी। और फिर क्या हुआ कि तबीयत की नरम थी, नरम तबीयत थी। पुराने शरीफों में यही तो ऐब होता है कि वो वक्त की कदर नहीं करते, खुदा की बेनियाजी को भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला की बेनियाजी, अल्लाह बेनियाज ज़ात है, गफूर रहीम ज़ात है, यानी उसको किसी की परवाह नहीं है। बने हुए ज़माने में बिगड़ने का ख्याल भी नहीं आता कि जब इंसान पर बने हुए ज़माने में बिगड़ने का ख्याल, यानी सईदानी बी की बात हो रही है, मुगलानी का पेशा जिन्होंने इख्तियार कर लिया, कि जब कहते हैं कि जब इंसान पर अच्छा वक्त आता है तो उस वक्त इंसान को ये भूल ही जाता है कि कभी बुरा वक्त भी आएगा। ऐसे ही कोई सईदानी बी के साथ भी हमारे मुसन्निफ बता रहे हैं कि ऐसा मसला था। जानते हैं कि यही लहर बहर रहेगी,
اب وہ یہی سمجھی کہ ساری زندگی کی جتنی بہاریں ہیں اس میں لہر بحری ہوگی، یعنی کہ میرے پاس پیسے کی ریل پہ نہیں رہے گی، کوئی مجھے کمی نہیں ہوگی، یا میں صحت مند ہی رہوں گی۔ سیدانی بھی جوانی بھر ان غلط فہمیوں کا شکار رہی، یعنی کہ وہ بڑی غلط فہمی میں تھی کہ میں جوان ہی رہوں گی۔ بڑھاپے نے آن دبایا، یعنی کہ بڑھاپا سر پر آ گیا، طاقتیں دغا دے گئیں۔ طاقتوں کا دغا دے جانے سے مراد یہ ہے کہ انسان کی ہمت جو ہے وہ ہار بیٹھی، ٹھیک ہے، کہ ہمت جواب دینا شروع ہو گئی، تو آنکھیں کھلیں، دوسروں کے سہارے پر زندگی کے اندھیرے دن پورے کرنے پڑے۔ اب اس کو چاروں نہ چار دوسروں کے سہارے پر اپنی زندگی گزارنی پڑی۔ ظاہر ہے کہ بڑھاپا آ گیا، بڑھاپے میں تو کسی ساتھی کسی کی ضرورت ہوتی ہے۔ نیکسٹ پیراگراف۔ میر صاحب کے گھر والے چھوٹے سے لے کر بڑے تک سب انتہا سے زیادہ خوش مزاج خدا ترس تھے۔ اب جی میر صاحب کی بات ہم نے اوپر پڑھی ہے کہ میر صاحب جو تھے وہ ان کے پڑوسی تھے، اور ان کی بیوی نے ان کو ترس کھا کر اپنے پاس رکھا تھا۔ یہ ان میر صاحب کی بات مصنف نے یہاں پہ کی ہے کہ بڑے اچھے دل کے مالک تھے، خدا ترس تھے۔ ایک سیدانی بی کو خدا کا بھیجا ہوا مہمان سمجھ کر اس کے سامنے بچھا جاتا، یعنی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ سیدانی بی ہے، ایک تو سیدوں کی اولاد ہے، ٹھیک ہے جی، اس نے مجبوراً مغلانی کا پیشہ اختیار کر لیا ہے، تو اس کو بڑا سر آنکھوں پہ رکھا جاتا تھا۔ سیدانی بی 2-4 دن تو ذرا غمگین اور شرمندہ سی رہیں۔ اب سیدانی بی جو تھیں وہ 2-4 دن تو ان کے گھر میں ذرا ان کو اچھا محسوس نہیں کیا، اچھا فیل نہ ہونے لگا۔ نیکسٹ پیراگراف دیکھیے بچے، نیکسٹ پیج دیکھیے، پیج نمبر 30۔ پھر ان کا بھی دل بھول گیا، اس طرح رہنے لگیں جیسے اپنے کنبے یعنی اپنے خاندان کے ساتھ انسان رہتا ہے۔ ہاتھ کانپتے تھے، نگاہ موٹی ہو گئی یعنی آنکھیں کمزور ہو گئی، سوئی کا ناکہ مشکل سے سوجتا تھا، سوئی کا ناکہ یعنی جس میں دھاگا ڈالتے ہیں، سوراخ، لیکن ساری عمر محنت کر کے کھایا، پرانی روٹی مفت کیسے کھا سکتی تھی، یعنی کہ پرائی روٹی وہ اس کو زیب نہیں دیتا تھا کہ میں بغیر محنت کے کھاؤں، کیونکہ دیکھیں نا بیٹی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ارشاد ہے کہ الکاسب و حبیب اللہ، کہ محنت سے کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ تو اسی طرح کوئی سیدانی بی کی بھی عادات بتائی گئی مصنف نے۔ صبح نماز پڑھ بچوں کو لے بیٹھتی، یعنی قرآن شریف پڑھاتی، نصیحتیں کیا کرتی تھی۔ اب یہ کس کی بات ہو رہی ہے بیٹی؟ جن کے گھر میں وہ رہ رہی تھیں، ایک جو میر صاحب تھے، ٹھیک ہے جی، ان کے بچوں کو پڑھاتی تھی، مشکل سے سوچتا تھا لیکن ساری عمر محنت سے کر کے کھایا۔ ان کے بچوں کو نصیحتیں بھی کرتی، دوپہر کو سینہ پرونا کاڑنا سکھاتی، یعنی کہ سینہ پرونا سلائی کڑھائی تو ان کو آتی تھی، وہ سکھاتی۔ شام ہوتی تو باورچی خانے میں جا کر کھانا پکانے کی ترکیب یعنی تدبیریں ان کو بتاتی۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر بڑے مزے کی کہانیاں ان کو سناتی، کہانیاں ایسی اچھی ہوتی کہ بڑے بھی آ جاتے، یعنی بڑوں میں کون آ گیا؟ میر صاحب، ان کی بیوی، دونوں خوش تھے کہ سیدانی بھی تو بچوں کی تربیت کے لیے خدا نے بھیج دیا، ایسی شریف، نماز روزہ کی پابند، ہنرمند استانی، صرف روٹیوں پر کام میسر ہے، یعنی کہ صرف روٹیوں پر کام دستیاب ہوتی ہے۔ بچے ایسے گرویدہ ہوئے کہ دن رات سیدانی بی کے پاس بیٹھے رہتے۔ گرویدہ ہونا، ان کے دل دادا ہو جانا، ان کو چاہنا۔ مشہور تھا، یہ پیراگراف بیٹے دیکھیں زیادہ امپورٹنٹ ہے، تشریح میں آ جاتا ہے۔ مشہور تھا کہ سیدانی بھی پرستان میں بھی ہو آئیں۔ اب پرستان جہاں پریاں رہتی ہیں، ٹھیک ہے جی، کہانیاں تو سیدانی بھی سناتی تھیں، اب ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ پرستان گئی ہیں۔ وہاں کے بادشاہ نے انہیں اپنی بیٹی کا جھیز ٹانکنے کے لیے بلایا تھا، یعنی پرستان میں ایک بادشاہ تھا جنہوں نے سیدانی بی کو مغلانی کو اپنی بیٹی کا جھیز ٹانکنے کے لیے بلوایا تھا، کیونکہ سلائی کڑھائی تو ان کو آتی تھی، اور انہوں نے وہاں کئی دن رہ کر بڑے بڑے تماشے دیکھے۔ گھر والوں کو یہ خبر تھی لیکن کبھی خیال نہ آیا کہ سیدانی بی سے پوچھتے، کیا بھی
सच मुच तुम परिस्तान गई हो? क्या कि परिस्तान परियों के शहर गई हो? शाबाश, तुम्हारा जिगरा, तुमको डर नहीं लगा? यानी कि क्या आपको वहां जाते हुए डर नहीं लगा? एक दिन सर्दियों की रात थी, दलानों के पर्दे पड़े हुए थे। दलान कहते हैं बड़े घर, बड़ा सहन। छोटे बच्चे लिहाफों में दुबके के, बड़े लड़के लड़कियां अंगीठी के चारों तरफ बैठे कहानी सुन रहे थे। यानी कि सर्दियों का माहौल होता है, और अंगीठी वो होती है जिसमें कोयला जलाया जाता है आग तापने के लिए। इतने में मीर साहब की बीवी नमाज वजीफे से फारिग होकर आई। अच्छा जी, मीर साहब की बीवी आ जाती हैं, मीर साहब आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सुना हुआ था कि वो पाकिस्तान गई हैं। इत्तेफाक से कहानी भी अंडा शहजादी की थी। जब ये ज़िक्र आया कांड्रे देव की, जो शहज़ादी पर नज़र पड़ी तो सोती को पलंग समेत उड़ा कर ले गया। यानी कि अब ये उनकी मुगलानी की कहानी है कि क्या वो पलंग पर सोई हुई थी, तो वो शहज़ादी को कांड्रे देव आया और उसको ले गया। कहने लगी, सईदानी भी, ये लोग कहते हैं कि तुम्हें भी परिस्तान के बादशाह का कोई आदमी परिस्तान ले गया था, इनकी तरह, अंडा शहज़ादी की तरह। तो तुम वहाँ से बड़ा इनाम इकराम लेकर आई थी, क्या ये सच है? यानी कि वहाँ से आपको इनाम इकराम मिला था, यानी बहुत ज़्यादा आपको उन्होंने मालो दौलत से नवाजा। अब सईदानी बी बेटे क्या कहती हैं, हाँ बीवी, है तो सच, बल्कि कई दफ़ा जिन्नों और परियों ने मुझे बुलाया। वो कहती हैं कि कितनी दफ़ा ऐसा हुआ कि जिन्नों और परियों ने मुझे बुलाया। मीर साहब की बीवी, ओ, और तुम बेधड़क से ली गई कि क्या तुम्हें डर नहीं लगा? यानी कि वहां तो परियों और देवों के शहर में तो डर लगता है। सईदानी का जवाब सुनिए क्या कहती है। सईदानी, पहली दफा तो मुझे धोखे से ले गए। रास्ते में जब भेद खुला तो बतेरी डरी, यानी बहुत ज्यादा मैं डरी, लेकिन क्या करती, दिल को मजबूत कर लिया। अल्लाह को याद करती हुई चली गई। ना जाती तो रोती पीटती तो ना जाने क्या आफत आती, यानी कोई मुसीबत आ जाती। इसके बाद जब गई, हंसी खुशी हंसी खुशी आई। बेगम, सबके अपने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पर ईमान रखने का कहीं बाल भीगा ना हुआ। यानी उन्होंने मेरा बाल भी नहीं बिगाड़ा, कि मेरा ईमान पुख्ता था। पाकिस्तान में भी मेरी वो खातिरें हुई कि क्या कहूँ, यानी उन्होंने तो मेरी बड़ी खातिरदारी की। मीर साहब की बीवी, कुछ सही बोलो, कुछ भी सही। मेरा तो मेरा तो पिता फट जाता। मैंने पिता फट जाने से मुराद ये है कि मैं तो पागल ही, मर ही जाती, सह नहीं जाती। पिता फट जाना यानी कि मैं तो बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाती, सूरत देखती ही जान निकल जाती। यानी कि यहाँ तो परियों के साथ देव भी होते हैं, कि जो सुना है कि बड़ी अजीबो गरीब शक्लों के होते हैं। सईदानी, नहीं भी, ये सब कहने की बातें हैं, डर की बातों से लगा करता है। जहाँ डर सामने आया फिर कुछ भी नहीं। देखो, बीमारी से लोग कितना भागते हैं, और जब पड़े बड़ा दुख भी आ जाता है तो सहना पड़ता है। यानी कि सर पे आ पड़े। अब मुगलानी का मतलब ये था कि जब कोई सर पे आ पड़ती है तो फिर वो उसको बर्दाश्त करना पड़ता है। ठीक है बेटा जी, यहाँ पर मैं अपने सबक का इख्तिताम करती हूँ। फिर इंशाल्लाह यहाँ तक आपने, इसी में से आपने एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर अपने निकाल लेने हैं, याद कर लेने हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम आगे नेक्स्ट जो पेज है उनकी रीडिंग करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।